بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان اکثر اوقات اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے اور پھر اس کا الزام دوسروں کو دیتا ہے۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دعائیں اثر نہیں کرتی تو پھر اللہ کے بارے میں یہ کہنا شروع ہوگا، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، اس دعا میں تو اثر ہی نہیں ہے، ایسے ہی ڈاکٹر حکیم طبیب بنے بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اپنے اندر کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، قصور ہوتا ہے۔ اس چھوٹی سی بات سے آپ اندازہ لگا لیں تو پھر سمجھ جائیں گے کہ ہم کہاں ہیں اور قرآن و حدیث سلف صالحین کی باتیں کیا ہیں۔ ایک دیہاتی آدمی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب ہمارے پاس سورس آف انکم ہے کوئی نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، یہ چند گائے بھینس یا بکریاں ہیں تو چلے ایسا کرتے ہیں کہ ان کا مکھن گھی بنا کے شہر میں کسی بڑے دکاندار کے پاس جائیں گے، اس سے بات چیت کریں گے کہ وہ ہمیں کھانے پینے کی کچھ چیزیں دے دیا کرے اور یہ گھی مکھن وغیرہ اس کو دیں گے تو اپنی قیمت اس سے وصول کر لیا کرے۔ وہ شہر چلا گیا، ایک دکاندار سے بات کی، ایگری ہو گیا کہ چلو دودھ دہی مکھن جو بھی ہے وہ لے آیا کرو اور ہماری دکان سے کھانے پینے کا سامان لے جایا کرو۔ پہلی دفعہ جب بات چیت طے ہوئی نا تو اس نے 1 کلو چینی لی اور گھر چلا آیا۔ پھر جب اس کی ضرورت کی چیزیں مزید لینے کے لیے وہ گیا تو وہ گھی مکھن یا جو بھی اس کے پاس چیز تھی نا وہ اسی چینی کے ساتھ تول کر لے گیا، اور چینی اس نے استعمال نہیں کی، اس لیے کہ وہ گڑ وغیرہ استعمال کرتے تھے، دکاندار نے اس کو چینی دے دی۔ بہت عرصہ گزر گیا، کافی عرصہ گزر گیا تو دکاندار کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ دیہاتی میرے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہا، کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہا ہے، میں اس کے گھی مکھن کو کبھی تولا نہیں، ایسے ہی رکھ لیا۔ اور اس دن اس نے اس کے گھی اور مکھن کو تولا تو وہ پورا کلو نہیں تھا، کلو میں 1000 گرام ہوتا ہے نا، یہ 900 گرام نکلا۔ اور جب گیا دوبارہ تو اس نے کہا دیہاتی فراڈیے دھوکے باز، میں تمہیں چیزیں پوری دیتا ہوں اور تو مجھے 100 گرام مکھن گھی کم دیتا ہے۔ اس نے کہا جناب کیسے؟ اس نے کہا یہ دیکھو تمہارا گھی یا مکھن یہ 900 گرام ہے۔ تو اس دیہاتی نے بڑی سادگی سے کہا کہ سیٹھ جی بات اصل یہ ہے کہ ہم شکر استعمال کرتے ہیں، گڑ استعمال کرتے ہیں، یہ آپ نے جو چینی شوگر دی ہے نا یہ ہم نے اسی طرح سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اور جو آپ نے تول کے دی تھی نا اسی تول کے مطابق میں اس گھی کو یا مکھن کو تول کر لاتا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ 900 گرام ہے یا 1000 گرام ہے۔ اگر دیہاتی نے اس سے کم کی ہو تو اس کے پاس تو کیا پیمانہ تھا، مٹھی سے نکالا، کسی برتن سے نکالا، یا اس کے پاس کلو آدھا کلو کے میجرمنٹس تھے اس سے تول کے لایا، اسے کیا پتا تھا کہ یہ چینی کیا ہے، 1000 گرام ہے یا 900 گرام ہے۔ اور جب وہ چینی بھی اور مکھن گھی بھی اس کے ساتھ تول کے لایا گیا نا دکاندار کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ نے کہا ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، جو آپ نے چینی تول کے دی تھی ہم اسی وزن کے مطابق لا کے آپ کو مکھن اور گھی دیتے ہیں۔ چور اپنے اندر ہو، کمی اپنے اندر ہو، کوتاہی اپنے اندر ہو، الزام دوسرے کو دیں
تو پھر یہاں سے ناکامیوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اعمال کے اندر بھی، وظائف کے اندر بھی اسی قسم کی ہیں۔ وضو کون کرے، صدقہ کون دے، زکوٰۃ کون دے، ایک جگہ بیٹھ کر توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کون پڑھے، بس چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے ہماری تسبیح چلتی رہے کام بھی ہو جائے گا، ایسے نہیں۔ جب آپ کسی مقصد کے لیے کسی وظیفے کو پڑھتے ہیں نا، تو پھر اس کو اس کی شرائط کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھیں، تو پھر وہ وظیفہ یا وہ عمل کام کرے گا، کامیاب ہوگا۔ کوتاہیاں اپنے اندر ہوں، الزام دوسرے کو نہ دیں۔ ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ تو ممکن نہیں۔ ادھر سے انسان مجبوری کے ساتھ وضو کو روکے رکھے اور نماز بھی ادا کرتا رہے، یہ بھی نہیں۔ خود سچا بننے کی کوشش کرے اور دوسرے کو جھوٹا قرار دے، ایسے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص کھڑے تھے نا، ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا ابو جہل۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی نازیبہ الفاظ کہے، اور ابو بکر نے کلمات العلیٰ، بہترین الفاظ کا چناؤ کیا، انک لعلی خلق عظیم کے اس معیار کے مطابق۔ تو ایک آدمی پاس کھڑا سن رہا تھا، تو اس نے کہا شخص ایک ہے، بندے 2 اس کے بارے میں رائے دے رہے ہیں، ایک نے انتہائی نازیبہ اور دوسرے نے انتہائی اعلیٰ الفاظ کا چناؤ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کے لیے شیشے کا کام کرتا ہے، مرر کا کام کرتا ہے۔ المؤمن و مرآۃ المؤمن، مومن کے لیے آئینہ ہے، یہ شیشہ ہے۔ جو خود اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں گے وہی نظر آئے گا۔ انسان ہنستا ہو تو روتا ہوا نظر نہیں آتا شیشے میں، روتا ہو تو ہنستا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے سامنے اگر کوئی مسلمان مومن کھڑا ہو نا، تو اس کی اگر آپ کوئی برائی بیان کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کی برائی بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ خود ہے اس کے اندر دیکھ کر اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب کوئی وظیفہ، کوئی عمل کیا جائے تو انتہائی پاکیزگی کے ساتھ، انتہائی سچائی کے ساتھ، انتہائی دیانتداری کے ساتھ، جو لفظ پڑھنے کے ہیں ان کے معنی اور مفاہیم پہ غور کر کے آپ یہ سمجھے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تسبیح فاطمی پڑھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف تعداد کو پورا نہیں کرنا ہے، سپیڈ نہیں لگانی ہے، اس سبحان اللہ کے مفہوم اور معنی کو دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے وظائف اور عملیات کے شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کو سوچ لیا کریں، تاکہ آپ کو کامیابی ہو اور ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔